اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صاد کی آج آخری ریویژن کلاس ہے۔ ہم کل مکمل کر چکے ہیں اور آج کی ریویژن کلاس ہے جو اس ہفتے ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں پہ کرکس دیا جا رہا ہے کہ رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا، تم لوگ مجھے جھٹلاتے ہو، میری بات نہیں سنتے، تو میرا کام تو صرف تمہیں خبردار کر دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، میں کوئی دروغہ نہیں لگا ہوا، میں نہیں ہوں کہ میں تمہیں کوئی ڈنڈا لے کے یا تمہیں گردن سے پکڑ کے جو ہے وہ تمہیں لاؤں گا، میرا کام صرف خبردار کرنے والا۔ وما قل، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ قل صرف کہہ دینے کے معنوں میں نہیں آتا، بعض اوقات یہ اعلان کرنے والوں کے معنوں میں، بعض اوقات بتا دینے والوں میں، بعض اوقات پوچھنوں کے معنوں میں، استفہام میں، یہ سارے معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، انما بات یہ ہے کہ انا منذرن، میں ہوں خبردار کرنے والا۔ کیا خبردار کرنے والا؟ وما من الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کون؟ الواحد، جو ایک ہے، جو یکتا ہے، جو احد ہے، جو واحد ہے۔ القہار، قہار لفظ ویسے تو اس کا معنی غالب آ جانا ہوتا ہے، غضب ڈانا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ عربی کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو اس کا معنی کنٹرول کرنا ہوتا ہے، وہ جو کنٹرول کرتا ہے سب کچھ کو۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ رب اللہ تو وہ ہے جو کریٹر ہے، جو تخلیق کرتا ہے، خالق ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو پالنے والا، تو جو رب ہے وہی الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تخلیق کوئی کر دے اور اس کے بعد جو ہے وہ پالنے والا کوئی اور ہو، اور کیا دونوں کا جو ہے وہ کنسنسس ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے بنایا ہے، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، اس کی پرورش کا ذمہ بھی اسی کے پاس ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہوا بند کر دیں تو لوگ جو ہے وہ سانس لیے بغیر مر جائیں، پانی ختم کر دیں قید سالی سے جو ہے وہ لوگ مر جائیں، زمین جو ہے وہ ناج اگانا بند کر دے، لوگ بھوکے جو ہے وہ مر جائیں، آسمان جو ہے وہ سورج اگر جو ہے وہ روشنی اور گرمی دینا بند کر دے، لوگ سردی سے مر جائیں، دن نہ ہو تو کیا مشکل، رات نہ ہو تو کیا مشکل۔ تو وہ وہی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، اور رب ہے وہ پالنے والا ہے تمام آسمانوں اور زمین، تمام ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے۔ العزیز، وہ غالب ہے، وہ غالب ہے۔ غالب کس سینس میں ہے؟ اگر کوئی اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو اس کے جرم کی سزا دے سکے۔ الغفار، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، جو غلطی کرے گا، غلطی کر کے اللہ کی طرف آ جائے گا، اللہ اس کو بخشنے والا بھی ہے۔ اس پیغام کو دینے کے لیے جو ہے وہ میں آیا ہوں، اس پیغام کو میں خبردار کرنے آیا ہوں کہ ایک اللہ ہے، وہ اللہ جو رب ہے تمام آسمانوں اور زمین، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان کا ہے، اور وہی ہے جو بخشنے والا اور وہی ہے جو غلبے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ہوا نباء عظیم، وہ بڑی خبر ہے۔ ہر نبی صرف اسی لیے آیا کہ وہ آ کے آخرت کے بارے میں آگاہی دے دے، اسی لیے آیا کہ وہ آئے اور آ کے بتائے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں ہے پیدا کیا ہم نے کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ وہ آخرت کے بارے میں خبردار کرے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا رب ہے، جو مالک ہے، اس نے کل کو تم سے پوچھنا ہے، تمہاری ایویلیشن ہونی ہے، تمہاری جو ہے وہ اس وقت لکھی جائے گی، وہ کیا کہتے ہیں، ایویلیشن رپورٹ لکھی جائے گی، اس وقت تمہاری لکھی جا رہی ہے، تمہیں اس وقت بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے تم نے برے کام کیے۔
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَعِيشَةٌ رَاضِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بس جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا وہ تو عیش و عشرت میں ہوگا، اور جس کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا اس دن پھر اس کے لیے پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے، نار حامیہ، استونوں والی آگ ہے، وہ آگ جس میں جو ہے تم ڈالے جاؤ گے۔ تو یہ وہ بڑی خبر ہے، انتم عنہ مورزون، اور تم مجھ سے اعراض کرتے ہو، تم مجھ سے منہ پھیر لیتے ہو، تم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہو اس آخرت کو، تم کہتے ہو جب ہوگی تب دیکھی جائے گی۔ وہ بہت بڑی خبر ہے، وہ خبر اسی طرح حقیقت ہے جس طرح اس وقت تم زندہ ہو، مر کے تم جاؤ گے اور وہاں پہ سامنے کھڑے ہوں گے، پھر تمہارا سارا حساب جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، برائی بھی دیکھے گا بلائی بھی دیکھے گا، اور تم اس سے منہ موڑ رہے ہو۔ دیکھیں اس حقیقت سے منہ موڑ لینا یہی سب سے بڑی خبر ہے کہ تم منہ موڑ رہے ہو، اس سے تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ہم اس حقیقت کو پکڑ لیں تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی سیدھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی سیدھی ہو جائے، ہم ان تمام راستوں سے رک جائیں جو راستے شیطانی راستے ہیں، جو شیطان کے پھندے لگے ہوئے ہیں، ان پھندوں میں جو ہے وہ پھنسنے سے بچ جائیں۔ صرف ہم یہ ذہن رکھ لیں کہ ہاں ہم نے کل کو دوبارہ پیدا ہونا ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے ہمیں، اور اٹھائے جانے کے بعد پھر ہمیں جو ہے وہ ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جب پتا ہوتا ہے کہ شام کو ابا جی نے گھر آ کے پوچھنا ہے سارا دن کیا کیا، تو بچہ سارا دن بڑا اوبیڈینٹ بن کے رہتا ہے، سارا دن جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے۔ اسکول ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے جب پتا ہے کہ امتحان لینا ہے اس نے، تو بالکل سیدھا رہتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں پالنے کی ذمہ داری میرے پاس ہے، تو کل کو میں تم سے پوچھوں گا، ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا، اس سے ہم کیوں منہ موڑ لیتے ہیں؟ انتم عنہ مورزون، کہ تم اس سے اعراض کرتے ہو، منہ موڑے رہتے ہو۔ جس نے منہ موڑ لیا یقین مانیے وہ بس دنیا میں تو شاید وہ کچھ جو ہے وہ فائدے اٹھا لے، آخرت پھر اس کا مقدر نہیں ہے۔ آخرت سے انکار ہمارے ایمان کے نامکمل ہونے کی آگاہی دیتا ہے۔ اگر ہم آخرت سے انکار کرتے ہیں تو یقین مانیے اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ایمان رکھو، غیب کے اوپر ایمان رکھو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور روز آخرت پر۔ لیکن روز آخرت پہ ہمیں یہ ایک قسم کا انکار ہی ہے۔ جب ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، پھر ہم کس طرح جو ہے وہ منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اب تم مجھے جھٹلاتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں جو ہے وہ سب کچھ اپنے پاس سے گھڑ لاتا ہوں، تو جو اوپر کی کاروائیاں ہیں، جب فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو میرے پاس خبریں کیسے آ جاتی ہیں؟ میرے پاس تو خبریں تبھی آتی ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وحی کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ وہ خبر جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک بشر بنانے لگا ہوں، اور جب میں اس کو بنا لوں تو تم اس کو جو ہے وہ پھر سجدہ کرنا، تو انہوں نے کہا اللہ تو ایک انسان کو اختیار بھی دے رہا ہے، نفس بھی ساتھ لگا رہا ہے اس کے، اور اس کو اختیار بھی دے رہا ہے، تو پھر تو وہ وہاں پہ جا کے زمین میں دنگا فساد کرے گا، وہ خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا اس بات کا، اللہ کی حکمت اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں میں اپنے پاس سے نہیں لاتا، یہ باتیں میرے اوپر وحی کی جاتی ہیں، جیسے میرے اوپر وحی کی جاتی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتاتے ہیں وہ آ کے میں تجھے جو ہے وہ آگے تمہیں جو ہے وہ پاس آن کر دیتا ہوں۔ ما کان لیا من علم، میرے پاس کوئی علم نہیں تھا، بالملأ الاعلی، اوپر کی مجلس والوں کا، فرشتوں کی باتوں کا، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے۔ ویسے تو اختصام لفظ ہے جس کا معنی جھگڑا کرنا ہوتا ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ جس وقت وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، ان یوحا، نہیں ہے وہ وحی کی جاتی، الیہ، طرف میری، انما، الا، مگر یہ کہ انما انا نذیر مبین، کہ میں تمہیں کھلا کھلا ڈر جو ہے وہ سنا دوں، میں تمہیں کھلی جو ہے وہ ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کالا ربوں کا، اب اس بات کو پھر بتا بھی دیا گیا کہ جو باتیں اوپر کی ہیں وہ جو ہے وہ اس کالا ربوں کا، جب کہا تیرے پروردگار نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالقن، بے شک میں بنانے لگا ہوں، تخلیق کرنے لگا ہوں، بشرا من طین، ایک بشر مٹی سے، میں مٹی سے ایک انسان بنانے لگا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب اس کو میں درست کر لوں، وہی ہے نا الذی خلقک فسوی،
کہ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے اس کو درست کر دیا۔ اس نے پہلے مٹی لی، مٹی کا پتلا بنایا، پتلا بنا کے پھر اس میں جو ہے وہ بعد میں روح ڈالی اپنی۔ جب تک پتلا تھا تب تک تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ سجدہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ اللہ کے احکامات کو سجدہ تھا۔ جو اللہ نے اپنی روح ڈالی تھی تب وہ جو ہے وہ قابل مسجود ہوئے تھے آدم علیہ السلام، اس سے پہلے تو نہیں تھے۔ جب اللہ نے روح ڈال دی، کہا کہ جب میں روح ڈال دوں پھر تم ان کو سجدہ کرنا، اس لیے کہ یہ انسان، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو گھڑا، اس میں اپنی روح ڈالی اور پھر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ جب کہا فرشتوں سے رب تیرے نے کہ میں بنانے لگا ہوں ایک بشر مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب اس کو میں درست کر لوں، سنوار لوں، اس کی نوک پلک سنوار لوں۔ کتنا اچھا بنایا اللہ نے ہمیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو نہایت اچھے طریقے سے تخلیق کیا ہے، لیکن بعد میں یہ کہ ہم پھر جو ہے وہ اسفل سافلین، پھر ہم گر گئے نیچوں نیچے۔ ہماری حرکات نے ہمیں گرا دیا، ہماری دنیا کی محبت نے ہمیں گرا دیا۔ ہم شیطان کے پیچھے چل پڑے، اور شیطان تو وعدہ کر کے آیا تھا، یہیں پہ ہے کہ وہ تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں جو ہے وہ تیرے بندوں کو جو ہے وہ ٹریپ کروں گا، میں ان کو بے راہ کروں گا، اور ہم بے راہ ہو گئے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور پس جب میں اس کو درست کر لوں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پر اور میں ڈال لوں، پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقْعَوْا، پھر گر پڑنا، لَهُ ساجدین، اس کے لیے سجدے میں، تم سب اس کے لیے اس کو سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے، كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب فرشتوں نے جو وہ اکٹھے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ ابلیس کہتے ہیں نا امید، نا امید، سوائے شیطان ابلیس نے۔ استکبر، تکبر کیا اس نے، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے۔ دیکھیں اس کائنات کی ہر چیز انسان کو اس کی حیثیت جو ہے وہ جگاتی ہے، اس کی دلاتی ہے اس کو کہ تم کمزور ہو، تم جو ہے وہ اللہ کی، اگر یہ جتنی کائنات میں دوسری مخلوقات ہیں تمہارے لیے مسخر کر چھوڑی ہیں، یہ نہ ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان ان ساری چیزوں سے لڑتا کس لیے؟ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے۔ روز ہمارے جیسے اوپر بڑے چھوٹے برابر والے سارے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی کمزوری کا، اپنے ضعف کا احساس تب ہوتا ہے جس دن ہم مرتے ہیں، اس دن پتہ چلتا کہ ہم تو کمزور تھے۔ اس سے پہلے تو ہماری گردن میں سریا، ہم تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہے وہ ہم دھرتی میں جو ہے وہ پاؤں ماریں گے تو دھرتی پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ ہم کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، پتہ تبھی چلتا ہے جس کو جو ہے وہ لینے والے آ جاتے ہیں، پھر سمجھ لگتا کہ اچھا بس یہ تھی کہ چند لمحوں میں۔ کل امجد جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ سوئے تھے اور صبح اٹھے ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا نا کہ رات کو کچھ روحیں، رات کو میں سب کو سلا دیتا ہوں، کچھ کو روک لیتا ہوں، کچھ کو واپس بھیج دیتا ہوں ان کے مقررہ وقت تک کے لیے۔ تو ان کی نہیں تھی وہ روح، اللہ میاں نے روک لی اپنے پاس، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی۔ الا ابلیس، سوائے شیطان کے، استکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، ہو گیا انکار کرنے والوں سے۔ کالا، فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا ابلیسو، اے ابلیس، ما منعک، کس نے منع کیا تجھے، ان تسجد لما خلقت بیدی، کس نے منع کیا تمہیں اس سے سجدہ کرنے سے جس کو تخلیق کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات انسان کے بارے میں۔ کہاں سے پیدا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے، اللہ نے خود بنایا اس کو۔ یہی اعزاز بہت ہے، یہی فضیلت بہت ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ باقی کسی مخلوق کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا، باقی مخلوقوں کے بارے میں کہا اچھا زمین و آسمان آتے ہو خوشی سے یا کراہت سے، انہوں نے کہا جی ہم خوشی سے ہی آتے ہیں، لیکن انسان کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کس نے منع کیا تجھے؟ استکبرتا، تکبر میں آ گیا تھا تو، غرور کیا تو نے، ام کنت من العالین، یا تو سرکشوں میں سے ہو گیا، یا تو اپنے آپ کو جو اونچا سمجھنے لگ پڑا ہے کہ جو میں کہوں تم اس کی بھی انکاری کریں۔ کالا، کہنے لگا، انا خیر منہ، یہ ہے وہ تکبر، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، پیدا کیا تو نے مجھے، تخلیق کیا تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا اس کو مٹی سے، یہ ہے وہ تکبر۔ دیکھیے یہی بات
مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی. اللہ میاں نے اگر نبی بھیجنا تھا، وہ ہم سردار تھے، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ یہ طائف اور مکہ کے جو بڑے سردار ہیں، ان سرداروں میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پوچھ کے بناتا ہے کسی کو کچھ کے بنانا ہو تو. کیا شیطان کو جو ہے وہ اللہ نے جو پوچھا تھا؟ یا یہ ان لوگوں کے پاس اتنے اللہ کی رحمت کے خزانے انہی کے پاس ہیں کہ یہ جس کو چاہیں گے اسی کو اللہ نبوت دے گا؟ کیا یہ سب کچھ ان کے پاس ہے؟ یہی بات اس وقت جو ہے یہ بھی تکبر میں آ گیا کہ ہم بڑے ہیں، نبی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا. ایک یتیم بچے کو نبی بنا دیا گیا. آج ہم اس کی اطاعت کر لیں، اس کے پیچھے چل پڑیں، ہمیں سردار کون کہے گا، ہمیں سلام کون کرے گا؟ یہی وہ تکبر تھا جو تکبر اس وقت شیطان نے کیا تھا. شیطان نے بھی کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین. ان کا پھر اس کا شیطان کا انجام کیا ہوا؟ قال فخرج، نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے، منہا، یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو ملامت زدہ ہے، بے شک تو رجم کیا ہوا ہے. رجم کیا، دھتکارا ہوا ہے تو، بے شک تو دھتکار دیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور تجھ پر لعنت ہے میری، اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بدلے کے دن تک. اب بدلے کے دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ شیطان کو معاف کر دیا جائے گا. اس وقت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی، تو میری رحمت سے محروم رہے گا، اور پھر روز محشر جو ہے اس کو اٹھا کے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان سب سمیت جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. قال رب فانظرنی، کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دے دی جائے، الی یوم یبعثون، تاکہ اس دن تک، اٹھائے جانے والے دن تک مجھے مہلت دے دی جائے. اب مہلت کیوں مانگی تھی اس نے؟ اس لیے کہ وہ موت سے بچ سکے. یہ نہ ہو کہ آج موت آئی اور پھر اس کے بعد عالم برزخ میں اس کو عذاب جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. اس نے اس موت سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور کالا فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. اس نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے اس کی درخواست کو پورا کر لیا. کہا کالا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، جب إِلَى يَوْمٍ، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے وہ گھڑی کب آنی ہے، کس دن جو ہے وہ اٹھائے جاؤ گے، کس دن جو ہے وہ تم یہاں سے لے جائے جاؤ گے. یہ گھڑی ہمیں نہیں پتا، اگلا پل ہے نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں جان نہیں سکتا. اس کے بعد اٹھائے جانے کی خبر بھی، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. ہاں، اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت بس اتنا ہی فرق رہ گیا ہے، جتنا یہ فرق ہے نا یہ والا، بس یہ اتنا ہی فرق رہ گیا مجھ میں اور قیامت میں. اب دیکھ رہے ہیں اس بات کو بھی 1400 سال گزر چکے ہیں. کس لمحے، کس پل قیامت اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ابھی شام اور ترکیہ میں جو آیا، کیا وہ قیامت نہیں ہے؟ پورے کے پورے شہر، پورے کی کتنی ہزاروں بلڈنگز جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی. کس بات کا تکبر ہے انسان کا؟ کالا کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ، قسم ہے تیری عزت کی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ ہے وہ بڑک، یہ ہے دعویٰ جو وہ کر کے آیا تھا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، یقیناً میں بے راہ کروں گا، میں گمراہ کروں گا ان سب کو. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے خالص بندوں کے، جو تو تیری راہ پہ لگے رہیں گے، جو تیرے نبیوں کی بات مانیں گے، جو تیری کتابوں کے کہے پہ چلیں گے، وہ میرے شکنجے میں نہیں پھنسیں گے. باقی سب کو میں بے راہ کروں گا. وہ تو چاہتا ہے کہ جہنم میں اکیلا جلنے کی بجائے جو باقی سب کو ساتھ لے کے جائے. تو پھر کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کے؟ اب ایک دیکھیے بڑک اس نے ماری ہے، تو اللہ نے بھی پھر کہا کالا فالحق کو، فرمایا فالحق کو، پس سچ ہے، والحق، اور سچ یہی ہے، سچ وہی ہے، اقول، جو میں کہتا ہوں. سچ پھر ہے، وہ سچ وہی ہے پھر جو میں کہتا ہوں. کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، پھر میں تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، تجھ سے بھی، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جتنے تیرے ساتھ چلیں گے نا ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اب فیصلہ تو پھر ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ ہم نے شیطان کے پیچھے چلنا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق، سچ کا قول جو ہے وہ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے. اللہ نے کہا بس پھر سچ ہے، اور سچ وہی ہے جو میں کہتا ہوں.
تو کیا فرمایا؟ لام لاننا جہنم، یقیناً میں بھر دوں گا. لام لازم کے لیے استعمال ہوا، یہ نون کے اوپر شد آئی، نون سکیلا، یہ اور زور دینے کے لیے. یقیناً میں بھر دوں گا، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. یقیناً بھر دوں گا میں تجھ سے جہنم کو اور جو تیرے پیچھے چلیں گے. اب خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کتنے کام ہم جو ہے ہم شیطان کے کہے ہوئے. ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہے وہ شیطان کی پیروی ہے. ہر وہ کام خود ہم دیکھ لیجئے. جھوٹ بولنے کا کہا کہیں ہمیں؟ کون کہتا ہے ہمیں جھوٹ بولنے کے لیے جانا؟ وہ شیطان کہتا ہے. وعدہ خلافی پہ کون کرتا ہے؟ شیطان لے کے جاتا ہے. ملاوٹ کے لیے کون کہتا ہے؟ وہ لے کے جاتا ہے. خیانت کرنے کو کون جو ہے وہ ابھارتا ہے؟ وہ ابھارتا ہے. وہ ہمیں کس طرح کے ڈراوے دیتا ہے؟ وہ ہمیں ڈراوے دیتا ہے اس دنیا میں بھوک کے ڈراوے دیتا ہے. اور رزق کا وعدہ تو اللہ نے کر دیا، اور رزق تو پہلے دن جس دن یہ کائنات تخلیق کی اس دن سب کا رزق لکھ دیا گیا. نون والقلم وما یسطرون، لکھ جو کچھ ہونے والا ہے، ہر چیز لکھ دی گئی، تمام رزق اتار دیا گیا، ہر کا حصہ مینشن کر دیا گیا. اگر شام کو میرے پاس 1 لاکھ روپے آنے ہیں نا تو وہ آنے ہی آنے ہیں. یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ حرام کے ذریعے سے لوں یا حلال کے ذریعے سے لوں. یہ میرے اوپر ہے. وہ جو ملنا ہے، جو رزق میرے لکھا، ہاں یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے پھر گھر میں جو ہے وہ میں جناب لیٹ جاؤں اور بس کہوں جی ٹھیک ہے منہ کھول کے کہ اللہ میاں آ کے مجھے لکھ دے. اللہ نے کہا محنت کرو. لیس الانسان الا ما سعی، نہیں ملتا انسان کو مگر یہ کہ جتنی وہ سعی کرتا ہے، جتنی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش کرو جتنی کر سکتے ہو، محنت کرو، اس کا پھل میں نے دینا ہے. رزق میں نے دینا ہے، رزق تمہارا میرے پاس لکھا ہوا ہے. تو میں سب کو بھر دوں گا جہنم سے. اب خود فیصلہ کر کے ہم دیکھ لیں ہم نے کہاں جانا ہے. اتنی بات ہمارے لیے بہت ہے کہ اللہ نے اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا پھر ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا، تجھے بھی اور ان سب کو. بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی. حبل الرسول، رسول کی رسی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. بس یہ راستہ بچنے کا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. واعتصموا بحبل اللہ، پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ. لیکن ہم نے کہاں اسی رسی کو چھوڑ رکھا ہے، باقی ساری رسیاں پکڑنے کی کوشش کر رہی. اب لوگ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید جو ہے جو یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے. ان کے بیک آف مائنڈ یہاں کا بادشاہ بننا ہے یا یہاں کا سردار بننا ہے. یہ وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی امت تک کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ سب کو بنا دیا گیا کہ جو اسلام کا داعی ہوتا ہے، اسلام کا داعی نہ کوئی بناوٹی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کے بیک آف مائنڈ میں کچھ اور ہوتا ہے. بیک آف مائنڈ میں اگر اس کو نے پیسے بنانے ہیں، دنیا بنانی ہے، تو داعی تو آتا ہی ہمیشہ جو ہے وہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے ہے. اگر وہ دوسروں کو آخرت کے بارے میں یاد کرواتا رہے اور خود جو ہے وہ دنیا بناتا رہے، تو کون اس کو کہے گا عقل مند، کہ کون اس کو جو ہے وہ سنجیدہ لے گا؟ کوئی سیریس لے گا اس کو؟ کہ خود تو جو ہے وہ محلات جائیدادیں کھڑی کر رہا ہے اور جو ہے وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ تم سے پوچھے گا، تم نے جو ہے وہ کچھ نہیں لے کے جانا یہاں سے، سب کچھ ادھر چھوڑ جانا. تو پھر بھائی صاحب خود کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اسی کے اوپر، اس کسوٹی کے اوپر ہر کسی کو پرکھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ سچا اللہ کا جو ہے وہ داعی ہے، کون اللہ کا صحیح پیغام دے رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اس دنیا کو بنانے کے لیے لگا ہوا ہے. کس کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے 4 دن جو ہے وہ کہ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا، اور اس کے بعد کل کو میں لوگوں کو کہوں گا اچھا آ جاؤ مجھے ووٹ بھی دو، میں نے ممبری کا الیکشن لڑنا ہے، آ جاؤ مجھے سردار بنا دو. تو یہ تو سب کچھ اللہ کے رسول کے پاس لے کے گئے تھے، سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اچھا اگر بادشاہ چاہیے تو ہم مکہ کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، کسی سے شادی کرنی ہے جس سے کہتے ہیں ہم کروا دیتے ہیں، جتنے پیسے چاہیے سب کچھ ہم دے دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کہا تھا سورج ادھر لا کے رکھ دو، چاند ادھر لا کے رکھ دو، تب بھی لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹنا. کہہ دیجئے کل ما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. تم کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے. یہ شاعر، یہ جادوگر، یہ جتنے قصہ گو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے. پھر ان کا مطمع نظر ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کو پیسے ملیں گے. کلام سنا کے، قصہ سنا کے، جادوگری کر کے اصل کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہی پھیلا ہوتا ہے. تو نبی تو کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کے اوپر.
وما انا من المتکلفین، اور نہ میں کوئی بناوٹ کرتا ہوں، تکلف کرتا ہوں، مجھے اس سے تمہیں بتا کے سب کچھ کر کے، اس لیے کہ میری ذمہ داری لگی ہے، میرا کام پہنچا دینا ہے، مجھے اللہ نے اس کام پہ لگا دیا ہے۔ انما انا منذر، مجھے صرف خبردار کرنے والا بنایا گیا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، کیا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ 360 گھڑ رکھے ہیں، تم نے یہ غلط کر رہے ہو، یہ تمہیں جہنم میں پھینکوا دیں گے، تو میں تو صرف یہ کرنے آیا ہوں، میں اور کچھ کرنے نہیں آیا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ کیا نصیحت ہے؟ یہ قرآن نصیحت ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، باقی ہر چیز کو پکڑ لیا۔ اس قرآن کو تو ہم نے بس طاق میں سجا کے لیے رکھ دیا کہ بس یہ قابل احترام ہے۔ قرآن شکایت لگائے گا ہماری جان۔ ہمارے گھر میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گھر میں سب سے زیادہ جس کتاب پہ گرد پڑی ہوتی ہے وہ یہی کتاب ہوتی ہے۔ جا کے دیکھ لیجئے گا، ہم خود چیک کر لیں گے ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے۔ کتنا کھولتے ہیں ہم قرآن، کھولتے بھی ہیں تو صرف ثواب کے لیے، کبھی ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں، یا یہ کہ اس میں سے وظیفے چننے کے لیے کہ ہاں کون کون سا وظیفہ میں نے پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے کہ جس نیت سے پڑھتے ہو وہ پورا بھی ہو جاتا ہے۔ میں پھر نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس میں لکھا کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے۔ نہیں ہے یہ مگر ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ نہیں یقین آتا نا، فلا تعلمن، یقیناً تم جان لو گے، یقیناً تمہیں پتا چل جائے گا، نباہو اس خبر کا، بعد حین، ایک مدت کے وقت، ایک ٹائم کے بعد۔ وہ ٹائم کیا ہے؟ جس وقت آئیں گے لینے والے تمہیں اس وقت اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں جی وہ تو سب کچھ ٹھیک تھا، وہ قرآن بھی ٹھیک تھا، وہ رسول بھی ٹھیک تھا، وہ آخرت کی باتیں بھی ٹھیک تھیں، وہ لانے والے فرشتے بھی ٹھیک تھے، اب کیا ہو؟ اللہ اب مجھے واپس بھیج دے۔ اللہ کہتا اب نہیں، میری یہ سنت نہیں۔ تو پھر کیا کریں گے اس وقت؟ مہلت تو آج دی ہوئی ہے ہمیں، آج ہمارے پاس کچھ گھڑیاں ہیں۔ یہ گھڑیاں کس لیے ہیں؟ اللہ کسی کو کسی کے گناہ کے اوپر نہیں پکڑتا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ گناہ کر کے اکڑتا ہے جیسے شیطان اکڑا تھا، یا یہ کہ یہ جیسے غلطی تو آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی، ساتھ ہی فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ میں ظلم کر بیٹھا ہوں اپنے آپ پہ، مجھے معاف کر دے، تو نے رحم نہ کیا، تو نے معاف نہ کیا، تو میں تو ظالموں میں سے ہو گیا۔ اور وہی شیطان نے کیا تو شیطان کا آگے سے جو ہے وہ کٹ گیا، ایک کا مقدر جہنم بنا، ایک جو ہے وہ نبوت کے عہدے پہ فائز ہوا۔ تو ہمارے سامنے ہے، غلطی کر کے ہم اکڑیں گے تو شیطان کے پیچھے چلیں گے، غلطی کر کے معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کب تک معاف کر دے گا؟ آخ موت کے غرغرے آخری ہچکی تک معاف کر دے گا۔ اب یہ مت سمجھیے کہ جب آئے گی تب مانگ لوں گا، اس وقت پتہ نہیں وہ کب آنی ہے، وہ اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس کی تعریف کریں، اس کی ثنا کریں، اس کی تسبیحات بیان کریں، پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش مانگیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ نبی جو تاجدار ہے انبیاء کا، وہ جو اشرف الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، باقی تمام نبی اپنی اپنی قوم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ کہا اب کام پورا ہو گیا ہے، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے استغفار کریں۔ تو استغفار کیجئے، کرتے رہیے استغفار، یہی ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج سورہ صاد کی ریویژن بھی مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ ہم سورہ زمر جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کرنے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب